اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ مدنیہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے۔ ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف۔ وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب پروردگار کی طرف سے۔ واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ سورت بقرہ، اس سورت کا نام ہے قرآن مجید نہیں سب تو وڈی سورت ہے، اور صرف الفاظ اور آیات نے اعتبار نہ وڈی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت نے بے شمار فضائل بھی بیان فرمائے۔ ظاہر جس سورت تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب نہ آغاز فرمانے پہن، تو وہ سورت لا محالہ بڑی عظمت والی اور بڑی عظیم ہو سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورت بقرہ نے متعلق فرمایا کہ جس گھرے میں سورت بقرہ پڑھی ونجے اس گھر شیاطین اور جنات نہیں رہ سکنے، نس وینے۔ اس تو جتنے بھی علماء انہوں نے گل لکھی کہ جس گھر جادو ٹونا اور اس عمل تو لوگ پریشان ہیں، تو نہ بہت لمبے چوڑے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ قرآن اس نے سورت بقرہ نہ گھرے وچ تلاوت نہ معمول بنا گنن، تمام قسم نے جادو جن ٹوٹے جتنے بھی ہمارے سارے ختم ہو ویسے۔ اللہ سورت بقرہ وچ یہ صلاحیت رکھی کہ اس نے تلاوت کرنے والے گھر وچ جنات اور جادو نہیں ہو سکنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے نے اس نے 10 آیتیں بھی اگر پڑھ گنو، ابتدائی ہن 5 آیتیں اور سورت بقرہ نہ آخری پورا رکوع للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا اگر عشاء تو بعد سون لگیں یہ پڑھ گنو تو اس گھرے وچ بھی جنات اور جادو نہیں آ سکتے۔ تو پوری سورت بقرہ پڑھی ونجے تو بہت اچھا، نہ پڑھی ونے تو کم از کم اندہ آیتاں زبانی یاد کر گنا یا تک بھی پڑھ گنا، تو یہ بھی گھرانی شیاطین اور جنات تو حفاظت۔ انہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر شے نے کوئی اونچائی اور کوہان ہونی، جکن اٹھے نہیں کوہان ہے، اور قرآن مجید نے کوہان فرمایا سورت بقرہ، یعنی سورت بقرہ پورے قرآن انج نمایاں جکن اٹھنے جسم اور بدن ہوتے اس نے کوہان نمایاں ہونے۔ اور وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث نے فرمایا کہ 2 روشن صورتاں نی تلاوت کیتی کرو، اور ان 2 روشن صورتاں فرمایا سورت بقرہ اور سورت آل عمران ہے۔ تو یہ صورت اس لحاظ نال بھی وقت آپ فرمایا کہ سورت نے عظمت واسطے یہ بھی کہ جڑی قرآن مجید نے سب تو عظمت والی اور عظیم آیت ہے، سب تو زیادہ مرتبے نے اعتبار نہ جڑی قرآن نے آیت سب تو زیادہ شان رکھنی وہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی بھی اس صورت وچے، تو یہ بھی اس صورت اعزاز حاصل ہے کہ قرآن نے سب تو زیادہ عظمت والی آیت وہ اس صورت نہ حصہ، تو اس عظمت والی آیت کی وجہ تو بھی سورت بقرہ کی قیمت اور وقت ود گئی۔ وقت حدیث چاہنا کہ اس نے 286 آیتاں، یہ بڑی صورت 2.5 سپارے ہیں، 286 آیتاں وچوں ہر آیت نال 80 فرشتے نازل ہوئے۔ حضرت جبریل جس وقت بھی آیت گن کے آئے نال 80 فرشتے ادباً احتراماً اور
اگر موجودہ دور نے حساب نہ آکھاں تو پروٹوکول ہے 80 فرشتہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نال سورت بقرہ نہیں ایک آیت گھن کے زمین تے آیا تو بھائی قرآن مجید سارا ہی برکت آڑا سارا ہی عظمت آڑا لیکن ای صورت چونکہ بے شمار مسائل تے علامہ ابن عربی رحمہ اللہ فرمائیں کہ میں ایک کتاب پڑھا کہ سورت بقرہ نے اندر 1000 واقعات بیان ہوئے 1000 مثالاں بیان ہوئیاں 1000 اللہ تعالیٰ نے امرن اور 1000 اس وچ اللہ تعالیٰ نے طرفوں من ہی عنو چیزاں یعنی ممنوع چیزاں نہ بیان ہے تو یہ قرآن مجید تے جس نے گہری نگاہ ہو سی ان اساں ہی نظر آسن کہ اس سورت بقرہ وچ اللہ تعالیٰ نے کتنے حکم اور کتنی ممانتاں اور کتنے کم کرنے والے اور کتنے کماں تو منع کیتا گیا اس تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میں 12 سالہ وچ سورت بقرہ پڑھی 12 سال اس سورت بقرہ پڑھی اور انہوں نے بیٹے حضرت عبداللہ فرمانے میں 8 سال اس سورت بقرہ پڑھی تو اس سڈے 2 سال 1.5 سال بچے قرآن حفظ کر گئے تو ای 12 سال سورت بقرہ پڑھنے نہ کیا مطلب ہے تو علماء لکھا اس نے ایک لفظ اس نے ایک تفسیر اس نے معانی اس نے مطالب اور کہ کچھ اللہ تعالیٰ اسے آکھنا چاہنے اس سمندر ہوتے لا کے انہیں اس جو 12 سال تک موتی کڈین اور 12 سال تو بعد جس وقت سورت بقرہ ختم ہوئی تو حضرت عمر اٹھ ذبح کر کے پورے مدینے نے دعوت کی کہ آج میری سورت بقرہ نہیں تعلیم ختم ہوئی تو ایک سڈا قرآن نہ رابطے ایک ان لوگ جڑے قرآن نے براہ راست مخاطبن ان اس قرآن تے کتنی محنت کرے نے اسا اسام برکت واسطے رکھے وا مردیاں تے پڑھ چھوڑو مرن لگے پڑھ چھوڑو کوئی مر گیا تو پچھو پڑھ کے اساں سالے ثواب کر دیو سڈا قرآن صرف رہ گیا اس کمے واسطے انہاں لوگاں اس قرآن نے اندر ہوتے لا کے اور محنت کر کے اس نے اتنی اس تے محنت کی تو سورت بقرہ اس لحاظ نہ بھی بڑی اہمیت نہیں حامل صورت ہے مدنی صورت ہے مدینہ منورہ چی نازل ہوئی لیکن 8 سال جڑے مدینہ منورہ نے 10 سال نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ پورے 10 سال ہی صورت اتر نہیں رہی حتیٰ کہ اس نے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ ایک 3 سپارے آیت آسی وہ آیت جڑی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تو کچھ دن پہلے نازل ہوئی تو یعنی یہ 10 سال نے عرصے وچ اس نے ٹکڑے نازل ہونے رہن اور جڑا ٹکڑا نازل ہونا ہے تو آپ فرما دینے بھائی اساں سورت بقرہ وچ فلاں آیت تو بعد فلاں آیت تو پہلے اس حصے رکھ دو تو یہ مدینہ منورہ نہیں اتری ہوئی صورت ہے 86 اس تو صورتیں پہلے اتر چکی ہیں یہ 87 نمبر صورت ہے نزول نے اعتبار نہ قرآن نے 114 صورتیں تو 29 صورتیں اس تو بعد نازل ہوئی ہیں 86 اس تو پہلے اور یہ 87ویں صورت تو 14 12 13 ان باقی صورتیں اس تو پہلے نازل ہوئی ہیں باقی اسے 6221 اس نے کلماتن اور 5500 اس نے اندر حروفن علماء اللہ جزائے خیر دے انہیں قرآن نے ایک حرف ایک نقطہ ایک زیر زبر بھی گتی ہوئی تو انہیں ایک صورت نے قرآن مجید نے کتنے حروفن کتنے کلماتن کتنے الفاظن کتنے نقطن کتنی زیران کتنی زبران سب کچھ محفوظ ہے تو 6221 اس نے کلماتن اور 5500 حروفن جڑے اللہ تعالیٰ سورت بقرہ وچ استعمال کیتے ہیں اور ایک حرف تے 10 نیکیاں ملنے تسی اندازہ لاگے نو کہ 5500 اگر حروفن تو انہاں 10 نہ ضرب دے دکنو تو ایک سورت بقرہ نہیں تلاوت کرنے والے واسطے کتنا اجر ہے کتنی نیکیاں اس کما کے دیاں جس ایک ہی سورت پڑھ گئی تھی پہلا لفظ سورت نہ الف لام میم قرآن مجید نیاں 114 صورتوں وچوں 29 صورتاں او جیاں جنہوں نے شروع تے حروف مقطعات انہاں حروف مقطعات نہ علم جمہور نے نزدیک اللہ تو علاوہ کہیں نہیں پتہ اللہ اور رسول نے علم چاہے کہ حروف مقطعات کیون اور انہوں نے کے مطلب ہے انہوں نے مطلب حضور بیان نہیں کیتا صحابہ مطلب پوچھا نہیں آپ بیان نہیں کیتا تو پوری امت اپنے تمام تر علوم نے باوجود اس معنی اور مطلب تو آج تک نہ واقف ہے کہ نہ حروف نہ کے مطلب کچھ علماء اقوال لکھے ون بعض آخر نے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے نام ون الف لام میم پورا اللہ نہ نام ہے
بعض آخرین کہ پورا اللہ نے نا نہیں بلکہ اللہ نے ناواں نا ای مخفف ہے جگہ اسی اپنے زبان چاچ بہت سارے الفاظ بطور مخفف استعمال کرے نے اے سی صاحب آنے پین جی ڈی سی صاحب آنے پین جی یہ ہوں اے سی ڈی سی زہر ہے یہ کوئی کہیں نا نہیں یہ مخفف ہے ہاں جی انہیں ہوں عربی وچ بھی الفاظ مخفف استعمال ہونے میم شین ہے جی ایک محمد شفیع ہونا ہے اس میم شین مشہور ہے امجد اسلام امجد اپنا لکھنا ہونا ہے کوئی الف میم جیم تو اس قسم نے لوگ ان نہ لکھنے رانے تو انہیں ہونی بعض علماء فرمانے کہ اللہ نے ناواں وچوں ای مخفف ہے الف اللہ نا لام لطیف تو میم مجید تو اور مقیت جڑے نا اللہ نے میم تو شروع ہونے ان سارے اس تو مراد ہو سکتے اور بعض علماء لکھ رہے ہیں کہ ای حروف مقطعات صورتاں نے نام ہیں سورت بقرہ تو اس نے نا ایک سورت بقرہ تو ایک اس نے نام ہے سورت الف لام میم لیکن بہرحال ان ساریاں ظنی چیزاں حقیقی اور کوئی قطعی چیز حروف مقطعات نے متعلق کوئی ثابت نہیں اور بعض مفسرین نے تھے لکھا کہ ایڈا بھی کوئی مخفی کم نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت جڑے عرب ہے اپنے شعر و شاعری کرینے او شعر و شاعری وچ او حروف مقطعات استعمال کرینے ہونے اور زمانہ جاہلیت نے انہاں شعر و شاعریاں وچ آج بھی اس قسم نے حروف موجود ہیں تو ان حروف اتنے عام ہے کہ حضرات صحابہ اکرام اور اس دور نے جڑے لوگ ہیں انہوں نے معانیاں اتنا جاننے ہیں کہ کہیں پوچھنے نہیں ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی تو آپ کو کہیں پوچھے ہی نہیں سارا انہوں نے معانی اور مطالب پتہ ہے کہ حروف مقطعات نے کے معنی لیکن بعد ان الفاظ عربی نے استعمال متروک ہو گئے ہونے نہ لفظاں عرب بھی استعمال کو نہیں کرنے تو بعد نے مفسرین تک انہوں نے معانی اور مطالب صحیح نہیں پہنچ سکے تو انہوں قرآن مجید شامل نہیں کیتے اور یہ بھی انہوں نے امانت اور دیانت ہے کہ جس شئی نے علم نہیں اساں دھنگی قرآن پایا بھی نہیں تو بہرحال واللہ عالم بے مرادی ہی اس تے ایمان رکھنا ضروری اس نے تلاوت کرنا ضروری لیکن اس نے معانی نے پیچھے پونے نے کوئی ضرورت نہیں کہ انہاں حروف مقطعات نے کے مطلب تو یہ حروف مقطعات انہوں نے علم اللہ تعالیٰ کو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کی ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ جس سے کوئی شک نہیں ایک رکوع دو رکوعاں تو بعد ایک آیت آنی پئی اسے چانا پا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تسی اس کتاب نے اندر شک وچ مبتلا ہو تو تسی گھنا ہو کوئی قرآن نہیں آیت اور اتھے اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ قرآن مجید کوئی شک کوئی نہیں تو ایسا گلاں ذہن وچ رکھنا لا ریب فیہ نہ مطلب یہ کہ ایک ہونا کلام نے اندر کوئی خلل اور کمی ایک ہونا بندے نے دماغ وچ فطور تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن لوگوں نے دماغ وچ تو فطور ہو سکنا لیکن میرے کلام نے اندر کوئی شک نہیں اور نہ اس سے کوئی شک والی گل لب سکنی فصاحت نے اعتبار نہ بلاغت نے اعتبار نہ اپنی قوت بیان نے اعتبار نہ اپنی سچائی نے اعتبار نہ پیشن گوئیاں نے اعتبار نہ کلام نے سلاست اور طاقت اور قوت نے اعتبار نہ اگر کوئی صاحب زبان اس قرآن نے شک کرنا چاہے تو اساں شک نہیں لبنا اتنا ہی کامل اور مکمل قرآن ہے کہ اس وچ کوئی کسی قسم نہ شک اور شبہ نہیں یا ایسا ہی سمجھ گئے نو کہ شہد مٹھا اور حلوہ مٹھا لیکن شدید بخار والا آدمی تو اساں مکھ بھی دو تو اکسی کوڑا صفراوی مزاج نے جڑا حامل آدمی وہ اکسی تب میں نے مجھے تو زہر پا دیتی تو لوگ اکثر تھوڑا دماغ ٹھیک ہے ستوں شہد پہ دینے تو وہ اکسی شہد بھی میں نے واسطے تک کوڑا یہ اسی روز ویکھنے یا بہنگا آدمی اساں ایک ہی شئیاں دو نظر آنیاں پیان تو ہن اس شئی وچ تے کوئی قصور نہیں اسی نگاہ وچ قصور ہے جڑا وہ ایکیاں دو پہ تے کہنا تو ہن وہ شے ایک ہے اس نگاہ وچ فطور ہے مکھو مٹھا ہی ہوے بخار والے نے اپنے منہ نہ ذائقہ خراب ہے تو اللہ پہنے جس طرح ذائقہ خراب ہے وہ وچوں شک کر سکنا لیکن میرے مکھ ہوئی وچ کوئی شک نہیں یہ قرآن شہد ہے اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں تو لوگوں نے دماغ میں فطور ہو سکنے میری کتاب وچ کوئی شک لا ریب فیہ اس کتاب وچ کوئی شک نہیں ہدن للمتقین اور یہ کتاب ہدایت متقیاں واسطے میں کل بھی عرض کیتا ہے کہ ہدایت نے 3 درجے
قرآن ہدایت متقیاں واسطے، یعنی متقی ہی قرآن تو ہدایت حاصل کرنے اور قرآن نے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرنے، اور قرآن نے برکت نال اللہ تعالیٰ انہاں ور نیکی نہیں اور تقوی نہیں توفیق دینے۔ اور اگر اساں تھوڑا جہا اور آسان کر کے آکھ دیواں تو اللہ تعالیٰ اتنے ہی فرماونا چاہنے کہ قرآن تو نفع ہمیشہ تقوی والے اٹھانے، جیڑا پہلے پرہیزگار ہو سی، اپنے آپ کوئی سمجھ نہ ہو سی کہ ماں کہیں پیدا کرنے والے پیدا کیتا، میں مرنا، میں اسے سامنے پیش ہونا، جیڑا پرہیزگار ہو سی اوہ ہی میرے قرآن تو نفع اٹھے سی اور اساں ہی اس قرآن چو فائدہ ہو سی۔ اور متقی کورے اللہ تعالیٰ اگلی آیات انہوں نے صفات بیان فرمائیاں، فرمایا متقی یعنی پہلی صفت یہ وے الذین یؤمنون بالغیب، ان لوگاں جڑے بغیر ویکھے ایمان اڑینے۔ ایمان بالغیب نہ مطلب یہ وے اللہ تے ایمان، رسول تے ایمان، قبر تے ایمان، حشر تے ایمان، جنت تے ایمان، جہنم تے ایمان، فرشتیاں تے ایمان، ان ساریاں چیزاں سڑیاں اکھیاں چو غیبن، اور کائنات نہ ایک سچا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں اساں دسیا کہ ان ساریاں چیزاں آون، اساں انہاں تے اعتماد کر کے ان چیزاں من گدا تو بغیر ویکھے من گھڑنا اساں آکھنے ایمان۔ فرمایا متقی نہیں جڑا قرآن تو رہنمائی حاصل کرنا چاہنا، اسی پہلی صفت یہ وے کہ او بغیر ویکھے اللہ تے رسول نے ہر گلاں منینا۔ اور دوسری صفت اس نے یہ وے کہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے، صرف ایمان آن کے اور عقیدہ سدھا کر کے ہاتھ بن کے بہ نہیں رانے کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہے لہذا اور میں کچھ کراں یا نہ کراں۔ اللہ فرمانے پہن ماں خالی عقیدے نہیں درستگی نہیں چاہیے، ماں تو سنی عملی زندگی وچ بھی اطاعت اور فرما برداری چاہیے۔ اس تو قرآن مجید ہر جگہ تے اللہ ایمان نال اعمال صالحہ نے بھی ذکر کیتا، فرمایا ایمان بھی اڑینے ماں بغیر ویکھے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور عملی زندگی وچ نماز بھی قائم کرنے۔ قرآن مجید نماز پڑھنے نہ ذکر بہت کدائیں یصلون نہ لفظ آیا، مسلین بہت کم جگہ تے، نہیں تو ہر جگہ تے اللہ نماز قائم کرنے کی گل کی تھی۔ اور قائم کرنا کیا ہونا، علماء لکھ رہے ہیں کہ قائم نہ مطلب یہ ہے کہ تمام تر اس نے آداب اور حقوق نی رعایت رکھ کے جڑی نماز پڑھی وے نہیں اساں آکھے وینا کہ اس بندے نماز قائم کی تھی۔ یعنی نماز جتنے فرائضاً، جتنے واجباتاً، جتنی سنتاں، جتنے مستحباتاً، جتنے آداباً انہوں نے رعایت رکھنا، نماز نے اندر بھی اور نماز تو بعد بھی نماز والی زندگی لگانا، تو یہ بندہ جڑا اقامت صلاۃ نہ عامل ہے اور نماز قائم کرنا پہ۔ تو اسی تے میں جڑی نماز پڑھنے پہ نا یہ گزارے والا کم ہے، ڈنگ ٹپاؤ والی نماز ہے۔ اس تو ڈنگ ٹپاؤ والے نے اللہ تعریف کو نہیں کی تھی، فرض ادا ہوئے نا جی بھی پڑھو، اللہ تعالیٰ ذمہ اللہ دینے بھائی چلو آیا تھا نا حاضری پا دیتی، حاضری لا چھوڑو جی بھی پڑھیس، فرض ادا ہوئے سی جی کن بھی پڑھ چھوڑی۔ لیکن جڑی اقامت صلاۃ ہے وہ کوئی اور شے ہے، اور وہ اقامت صلاۃ ہی ہے کہ اگلے 2 رکعتاں پڑھیاں تو جناب ڈاڈی دھپاں وچوں بھی اتوں میہ لے پیا تے صحرا وچ وطنے تے 2 رکعتاں پڑھا کے زمین چوں پانی باہر کڈوا کے دنے تے 2 رکعتاں پڑھ کے گھوڑے سمندر وچ پا کے اگلے پار چڑھ گئے، انہوں نے یہی اقامت صلاۃ، اور انہوں نے اللہ تعریف پہ کرنے کہ یقیمون الصلاۃ، ان مومنن جڑے نماز قائم کرنے اور دنیا ماں بھی تکانے تے دنیا بھی تکانے کہ نماز ہے جی ہون۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری سڑے بزرگاں چو گزرے حج تے گئے نا تو بڑی ٹھہر کے نماز پڑھنے، تو مکے تو مدینہ منورہ نے جڑا سفر ہے اس وقت لوگ اٹھتے وینے، تو اٹھنے جڑے حمال ہونے ہیں اور بڑا تنگ کرے نے، اور مکاؤ بھائی مکاؤ جی ہوں گڈیاں والے ہارن مرے نے نا، اور نماز پڑھی گئی اگر ٹرو بھی صحیح تو وہ باقی نمازی تو جناب نماز پڑھن ٹر پون، مولانا اپنی روٹین کے مطابق بڑی ٹھہر ٹھہر کی نماز پڑھن۔ تو ایک بدو جڑا ہے نا اس کا دائیں اس آکھا تسی جڑی نماز پڑھنے ہو کینڈی پڑھنے ہو، سارا کریے اللہ نہیں پڑھنے اور کینڈی پڑھنے، انہاں آکھا یہ جڑا تساں بزرگ ہے یہ کینڈی پڑھنا جانے یہ بھی اللہ نہیں پڑھنا، اس آکھا ناراض نہ ہوئے تسی اللہ جانے کینڈی پڑھنے ہو، اللہ نہیں تا یہ ایک ہی پڑھنا، اللہ والی جڑی نماز ہے نا وہ دس نہیں پئی بھائی اللہ والی نماز، باقی جڑی تسی پڑھنے ہو تساں دھیان ہے دے اٹھے دے ہونا باقاعدہ پچھو اٹھ گن کے حمال سامان لدا پیا ٹوری نہ پاو۔
تو اقامت صلات ہو رہے اور ڈنگ ٹپاؤ والی نماز ہو رہے. اللہ آسان ڈنگ ٹپاؤ تو اقامت صلات نہیں توفیق دے دے. اگر اقامت صلاح ور نماز نہیں اپنی چس ہے. سائیں نماز پڑھنا پیا تو ناڑ اگ لگ پئی، پورا کمرہ کوٹھے آگ لگی پئی، تو نماز پڑھ کے سلام پھیر کے بندے کو پہ پوچھنا کیوں اکٹھے ہوئے پیا؟ اس آخا کٹھے کی اگ کونی ہے پئی دس نہیں، پورا کوٹھا سڑنا پیا تو نماز اس آخا دوزخ نی اگ اس اگی تو ماں غافل کر دیتا. میں دوزخ نی اگی نہ ماں اتنا ڈر ہے نا کہ ماں اس اگ اتنے جناب کن کھرکینے پین، نک صاف ہونے پین، ہدے کھرک سجے کھبے سارا حساب کتاب. تو ای نماز نہیں، نماز سے بھی مشق کرنی چاہیے کہ نماز میں ٹھیک ہو وجے. تو اقامت صلاح اس نہیں اللہ نے ہاں قیمت ہے. اللہ سان سارا توفیق دے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور کتنی صفت جی؟ تیسری. متقی یعنی صفتیں بیان ہونی پیان. یا قرآن تو کیڑے لوگ رہنمائی حاصل کریں انہیں نہ تذکر ہونا پیا. فرمایا تریا وہ آدمی جڑا قرآن تو نفع اٹھا سکنا کہ جڑا اسا رزق دیتا اس رزق وچوں خرچ کریں. مما من تبعیضیا اللہ پہنے سارا میں نہ پہنا کہ سارا خرچ کریں، اس میںڈے دیتے ہوئے وچوں کچھ خرچ کریں تو میں تمی راضی ہوئے نا تھوڑے جائے خرچ کرنے تے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ تھے لکھا کہ مما رزقناہم تو خالی مال مراد نہیں کہ دولت خرچ کریں. اگر اللہ کہیں علم دیتا تو وہ اس علم وچوں خرچ کریں اپنا علم، تو یہ بھی اللہ نے دیتے ہوئے رزق خرچ پہ کریں. کئی بندے اللہ عقل دیتی اور وہ اپنی عقل استعمال کر کے کمزور عقل والا سنبھلینا، انہاں سمجھینا، انہوں مدد کرینا. ایک بندہ کاروبار کمزور ہے، دعا اچھے کاروبار والا اس کی مدد کر کے اساں کھڑا کر دینا. تو یہ بھی اللہ نے دیتے ہوئے رزق وچوں خرچ پہ کرینا. کوئی لکھنا نہیں جاننا اور بندہ اس کو آوینا رما خط لکھ دے، یہ عبارت پڑھ دے، حصہ تریمہ کر دے، یہ اساں کر دینا. تو علامہ راضی فرمائیں کہ یہ بھی مما رزقناہم ينفقون ہے کہ اپنے رزق چو وہ اللہ نے دیتے ہوئے چو اس ہوتے خرچ کرینا. تو اللہ تعالیٰ جڑیاں نعمتیں دیتیاں ہون انہاں نعمتاں دنیا تے خرچ کرنا، چاہے وہ مالی ہون چاہے جانی ہون بدنی ہون. اساں کوشش کرنی چاہیے کہ اس صفت ابھی استعمال کر کے تاکہ اسی بھی اپنا شمار متقیاں وچ کر گئے. اگوں لمحہ ہوئے سی با اتھو تک بہوں ہیں. ترجمہ ایک باری بات سن گے نو. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے. ویقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز کو. ومما رزقناہم ينفقون، اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں. اللہ عمل نے توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں.